ہم پاکستانی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پہ عمر بن خطاب یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان جیسی ہستیاں وہ حکمرانی کریں۔ انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر، کہ پہلے ایک چیز کے مستحق بنیں اور اس کے بعد اس چیز کی خواہش کریں۔ عربی کا مقولہ ہے کہ اعمالکم اموالکم، کہ آپ کے اعمال وہ آپ کے اموال ہیں، یعنی گورنرز ہیں۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں پہ حکومت کرتے تھے تو جن لوگوں پہ حکومت کرتے تھے وہ بھی اس لائق تھے کہ ان پہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حکومت کریں، یا ان پہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حکومت کریں۔ ہم جیسے ہیں ویسے ہی ہمیں حکمران ملتے ہیں۔ دیکھیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ایک مرتبہ امیر المومنین تشریف لے جاتے ہیں شہر سے باہر، ایک ویران جگہ پہ، صحرا ہے، کچھ وہاں پہ نخلستان ہے، ایک گڈریا وہاں پہ بکریاں چرا رہا ہے، اس کے پاس کچھ بھیڑیں ہیں، کچھ بکریاں ہیں۔ تو وہ سیدنا عمر اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں ایک بکری جو ہے وہ ذبح کر کے دے دو، ہمارے ہاتھ فروخت کر دو۔ تو گڈریا کہتا ہے کہ میں ان مویشیوں کا مالک نہیں ہوں، میں ملازم ہوں کسی کا، میں اپنے مالک کی اجازت کے بغیر یہ بکریاں دے نہیں سکتا۔ تو اسے آزمانے کے لیے سیدنا عمر نے کہا کہ یہ تو مزید بہتر ہے کہ تم یہ مفت میں ہمارے ہاتھ دو، ہم اسے ذبح کریں گے، آدھا گوشت تمہیں دیں گے، آدھا خود استعمال کریں گے، خود کھائیں گے۔ تو گڈریا کہنے لگا کہ پھر اللہ کہاں گیا؟ یہ جملہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینے میں آ کے بھی دہراتے رہے کہ آج پیارے نبی کی امت اس قابل بن گئی ہے کہ وہ اللہ کے خوف، اللہ کا خوف اس کے دل میں موجود ہے، وہ اللہ سے ڈر کے اللہ کے ناپسندیدہ کاموں کو چھوڑتی ہے۔ امت اس طرح کی تیار ہو چکی ہے۔ وہ لوگ ڈیزرو کرتے تھے کہ سیدنا عمر ان پہ حکومت کریں۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں ہم زرداری صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، عمران خان صاحب کو وہ برا بھلا کہتے ہیں، وہ کرپٹ ہے، وہ کرپٹ ہے۔ ہم نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ ہم کتنے کرپٹ ہیں۔ جب ایک چھوٹا دکاندار، ایک ریڑھی والا وہ ظلم کرتا ہے تو اسے نہ تو نواز شریف صاحب نے کہا ہوتا ہے کہ ظلم کرنے کا، نہ زرداری صاحب نے، نہ عمران خان صاحب نے، وہ خود ظالم ہوتا ہے، وہ خود ظلم کر کے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس پہ رحم کیا جائے۔ تو دیکھیے رحم اس پہ نہیں کیا جاتا جو رحم نہیں کرتا۔ لا یرحم من لا یرحم، کہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ اب دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ مہنگائی ہوئی، خوردنی تیل جو کہ درآمد کیا جاتا ہے پام آئل انڈونیشیا اور ملائیشیا سے، وہاں پہ پابندی تھی کہ نہیں ہم اپنی ضروریات پوری کر کے پام آئل وہ برآمد کریں گے۔ تو یہاں کیا ہوا؟ وہ تو مہنگا ہوا، لیکن سرسوں کا تیل جو ہم خود پروڈیوس کرتے ہیں، سرسوں ہم خود پروڈیوس کرتے ہیں، یہاں کے لوکل تاجر نے اسے مہنگا کر دیا۔ اس تاجر کو کیا کہ اس کے ساتھ کوئی کنسپریسی کی تھی زرداری صاحب نے یا نواز شریف صاحب نے یا عمران خان صاحب نے؟ کسی نے بھی نہیں کی۔ ہمارے اندر ظلم موجود ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حکمران ٹھیک ہو جائیں، اور ہم یہ بالکل نہیں چاہتے کہ ہم خود ٹھیک ہوں۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا تاریخ سے کہ بصرہ صوبہ تھا بنو امیہ کی حکومت کا، سلطنت کا،
تو وہاں کے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں تو ان کا حکمران بدل جاتا ہے، کوئی ظالم ان پہ حکومت نہیں کر سکتا. جو ان پہ گورنر اموی مسلط کرتے تھے وہ یا مر جاتا تھا یا وہ چھوڑ جاتا تھا بصرہ کو. تو کیا ہوا، جب حجاج بن یوسف آیا تو اس نے ان لوگوں کو حرام کھلایا اور پھر ان لوگوں کو کہا کہ اب تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب تمہارے پیٹوں میں حرام اتر گیا، اب تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو سکتی. اور حجاج بن یوسف جیسے ظالم شخص نے ان پہ حکومت کی. تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اعمالکم اموالکم، کہ تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں، تمہارے گورنرز ہیں. ہم جب تک اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے تبدیلی نہیں آئے گی. ہم پہ نیک سے نیک حکمران آ کے بھی ناکام ہو جائے گا. پہلی بات ہے کہ نیک حکمران آئے گا ہی نہیں، جیسے ہم ویسا وہ ہوگا، اور یہی سلسلہ جاری ہے. لیکن اگر بالفرض نیک حکمران آ بھی جائے تو وہ ناکام ہوگا ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے. تو آئیں اپنے گریبانوں میں دیکھیں، گریبانوں میں جھانکیں، اپنے آپ کو درست کریں. جزاک اللہ.